اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجدد وظائف کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کے دو اسم مبارک ایک مخصوص طریقے کے ساتھ پڑھنے کے لیے شیئر کرنے والا ہوں۔ اگر آپ محتاج ہیں، آپ کو رزق کی کمی ہے، آپ کو ناجائز مقدمات کا سامنا ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، یا آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں اور آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں اس کی روٹین بنا لی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ بالکل خوشحال ہو جائیں گے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ بڑھے اور آپ دل لگا کر اس وظیفے کو کر سکیں۔ تو چلیے میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہن کا واقعہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو میرا نیٹ پہ بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا اور میں نے نیٹ پہ مختلف گندی چیزیں دیکھنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ مختلف لڑکوں کے ساتھ میری دوستیاں ہو گئی۔ میں ساری رات ان کے ساتھ چیٹ کرتی رہتی تھی اور نماز مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کب پڑھتی۔ تو میرے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں میری ایک لڑکے کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا سید خاندان سے تھا، اس کے ساتھ میری اچھی دوستی ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم شادی کرتے ہیں۔ اب نہ ہی لڑکے کے گھر والے مان رہے تھے اور نہ ہی میرے گھر والے مان رہے تھے۔ تو ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے گھر سے چھپ کر عدالت میں جا کر شادی کر دی۔ اب شادی کرنے کے بعد صرف میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میری شادی ہو گئی۔ والدہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ آپ نے چھپ کر شادی کر لی ہے، یہ بہت غلط کام کیا ہے، تو اب کیا کیا جائے۔ پھر مجھے ایک اللہ والے نے یہ وظیفہ بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر والے بھی اور اس لڑکے کے گھر والے بھی مان لیں گے اور آپ باعزت طور پر اپنے گھر جا سکیں گے۔ پھر میں نے یہ وظیفہ دل لگا کر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے یہ ہوا کہ میری جو روٹین کی لائف تھی، جو میں ہر وقت نیٹ پہ بیٹھی رہتی تھی، چیٹ کرتی رہتی تھی، مختلف گندی چیزیں دیکھتی رہتی تھی، ان سے میری جان چھوٹ گئی اور میں نے اللہ سے دل لگا لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گھر میں اور گھر سے باہر عزت بڑھنا شروع ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 2 سال کا۔ 2 سال میں پہلے میں وظائف کرتی رہی، لیکن مختلف وظائف، آج کوئی ایک پڑھا تو کل دوسرا پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پھر میں اس اللہ والے سے ملی تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، آپ نے دل لگا کر صرف جو آپ کو میں اسم بتانے والا ہوں یہی آپ پڑھنا ہے۔ تو یقین مانیے اس لڑکی کا بیان ہے کہ میں نے صرف 3 دن یہ وظیفہ کیا تو میرے جو شوہر تھے ان کے گھر والے مان گئے اور وہ خود رشتہ لے کر ہمارے پاس آ گئے۔ اس طرح باقاعدہ طور پر دوبارہ میری شادی ہوئی، جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی، کیونکہ ہماری کورٹ میرج تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اب جب میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے بعد ہمارے کچھ گھر کے مسائل ایسے ہو گئے کہ میرے جو سسرال تھا وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس لڑکے نے یہ کیا کہ مجھے ایک پرائیویٹ کرائے پہ مکان لے کر دے دیا اور ہم وہاں رہنے لگے۔ لیکن میں بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی کہ یا اللہ پاک، میں اپنے سسرال میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہوں، کیونکہ اکیلا رہنے میں مجھے بالکل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ یہی وظیفہ شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ جس وظیفے سے میری مشکلات پہلے ختم ہوئی ہیں، دوبارہ کیوں نہ اسی وظیفے کو آزمایا جائے۔ پھر دوبارہ میں نے یہی وظیفہ کیا تو اللہ پاک کے کرم سے میرا دیور خود آیا اور اس نے مجھے بتایا
کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گھر میں رہیں تو میں انشاءاللہ امی جان یعنی کہ میری ساس کو منا دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی ضرور آپ یہ کام ہمارے لیے ضرور کیجیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ پھر تقریباً 2 سے 3 دنوں بعد میری ساس امی خود ہمارے پاس آئی، آ کے ہمیں گلے لگایا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ اپنے گھر چلیں، اور وہ مجھے نہایت عزت و تکریم کے ساتھ واپس اپنے گھر لے گئی۔ اور اب میری گھر میں بہت زیادہ عزت ہے، میری ہر بات مانی جاتی ہے اور ہر بات کا مشورہ مجھ سے لیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو صرف موٹیویشن کے لیے بتایا ہے، تاکہ آپ بھی صرف دل لگا کر، بس اللہ سے دل لگانا ہے اور اللہ سے دو لگا کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر قسم کی مشکل پریشانی، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے دل میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو اللہ کا یہ اسم مبارک بتاتا ہوں، پھر اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اللہ پاک کا نام ہے یا عزیزو۔ آپ نے یا عزیزو کے ساتھ اسم ذات یا اللہ ہو یہ ملا لینا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے۔ آپ نے نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے اور ہمیشہ پاک صاف رہیں گے اور گالی گلوچ سے اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو ہو کر صبح اور شام، صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا جب آپ کو ٹائم ملے تو صبح کے وقت اور رات کے وقت آپ نے 1100 دفعہ 11 تسبیح 1100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا عزیز، یا اللہ یا عزیز۔ لیکن دوستو، پڑھنا اس طرح ہے کہ جب آپ یا اللہ کہیں تو اللہ کی طرف دل پر لگانی ہے اور دل سے ہر قسم کی منفی خیالات کو نکال دینا ہے۔ یہ سوچ لینا ہے کہ اللہ میرے دل میں رہتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر یا عزیزو، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کو پکارا، اور اس کے بعد آپ نے کہا یا عزیزو۔ پیارے دوستو، العزیزو کا مطلب ہے بڑے اقتدار والا۔ تو سب سے پہلے جب آپ اپنے دل کو نفی اسباب سے دور کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، اے سب سے بڑے اقتدار والے، اے سب سے بڑی عزت والے، یا عزیزو، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میری تعریف کرنے والے، مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز وہ اللہ اپنی رحمت سے ضرور پوری کرتا ہے۔ تو طریقہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے صبح اور شام کے وقت یا اللہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، یا اللہ یا عزیزو، یہ ورد آپ نے 1100 مرتبہ کرنا ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ ہو، ارفع ہو، کہ جس کے حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو، نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے۔ تو یہ ہے اسم یا عزیز۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جب آپ پکارتے ہیں اتنی بڑی ذات کو،
اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور جب آپ اس کو پکارتے ہیں اس کی ایسے صفاتی نام سے، تو پھر وہ کیسے آپ کو رد کر سکتا ہے یا آپ کی مانگی ہوئی دعا کو رد کر سکتا ہے۔ بعض اولیاء کرام کے مطابق اگر اس اسم مبارک کو صبح کی فجر اور فرائض کے درمیان 40 مرتبہ پڑھا جائے تو آپ کی محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ تو دوستو یہ بھی ساتھ کر لیں کہ 41 دن تک آپ نے فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 40 دن تک آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ یا عزیز، اس میں ذات یا اللہ کو ساتھ ملا لیں اور یا عزیز آپ نے 40 دن تک 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ 1100 مرتبہ صبح کے ٹائم جب آپ کو ٹائم ملے، یہ کیونکہ آسانی ہوتی ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ سب سے بڑے عزت والے کو پکارے یا اللہ یا عزیز، اور پھر رات کے وقت جب سونے لگے اس وقت بھی آپ پکارے یا اللہ یا عزیز، تو آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اگر یہ وظیفہ کرتے ہیں یا میرے بتائے ہوئے کوئی بھی وظائف کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ پہنچتا ہے تو کمنٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ ضرور بتائیے گا، تاکہ وہ کمنٹس دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا سکیں اور ان کو بھی فائدہ ہو۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب وظائف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر آپ بیل کا آئیکن پریس کر دیں گے تو میری